إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ سامعین محترم، نبی علیہ السلام کی محبت ہر مسلمان کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں جن میں سے سب سے پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ محبت کرنا، دوسری بات نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت کرنا، اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے عملی محبت کرنا۔ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہیں۔ آج وہ بھی مسلمان ملیں گے جن کو نبی علیہ السلام کا نام نہیں آتا۔ آپ کہاں پیدا ہوئے، کہاں فوت ہوئے، کہاں آپ کی قبر منور ہے، اس کا بھی علم نہیں۔ نام نبوی آتا ہے تو جھوم جاتا ہوں، فرمان نبوی آتا ہے تو گھوم جاتا ہوں۔ یہ مسلمان کی حالت زار ہے۔ اس لیے آج کے اس پروگرام میں منصب رسالت کے جو مقاصد ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی کی توحید ہے۔ داتا، خالق، مالک، مشکل کشا اور ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ آج جگہ جگہ چپا چپا آپ کو ایسے افراد نظر آئیں گے جو ایک ہی رات میں سب کچھ بدلنے کے دعوے کرتے اور رکھتے ہیں۔ خواہشات کی رو میں بہہ کر، حالات میں پس کر، کبھی غیر اللہ کے آستانے پر نہ جانا۔ کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں ہے جو تیرے پروردگار پر مشکل ہو۔ جوڑے بناتا بھی وہ ہے، توڑتا بھی وہ ہے۔ جب آپ اور میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب ہماری ساری ضروریات کو پورا کرنے والا اور لکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔
اور انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں تو یہ دعوت لے کر آتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی ہے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنی ہے کس سے، اور جب سوال کرنا ہے کس سے، رزق کا سوال کس سے کرنا ہے، بیوی کا سوال کس سے کرنا ہے، شفا کا سوال کس سے کرنا ہے، یہ سیرت النبی کا سب سے اہم پیغام ہے۔ حضرات دوسری بات، ہمارے مقتدی پیشوا رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دنیا کا کوئی شعبہ اور شعبے کا کوئی زاویہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ آپ کا پڑھا ہے، نماز بھی آپ کی، کلمہ آپ کا پڑھا ہے، خوشیاں بھی آپ کی، کلمہ آپ کا پڑھا ہے، عیدیں بھی آپ کی، کلمہ آپ کا پڑھا ہے، غمیوں کا قص بھی آپ کا، کلمہ آپ کا پکڑا ہے، شکل و صورت بھی آپ کی، کلمہ آپ کا پڑھا ہے، شب و روز بھی آپ کے۔ قل ان صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، بندگی اللہ کی ہوگی، طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ کافروں نے تانا مارا تھا اے عظیم صحابی کو، حضرت سلمان فارسی کو کہا یعلمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھائی ہے، پیشاب اور پخانہ کرنا بھی بتایا ہے۔ انہوں نے فخر سے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا اجل ہاں ہاں، ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے ہمیں پیشاب اور پخانہ کرنا بھی بتایا ہے۔ حضرات کنگھی کرنے کا طریقہ، میاں بیوی کے تعلقات، تجارت، معاشرت، سیاست، اقتصاد اور اقتدار، تمام پہلوؤں پر کائنات میں آپ کو کوئی ہستی اور شخصیت رہنمائی کرتی نظر آئے گی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے۔ آپ نظر آئیں گے کبھی مصلی پر، کبھی منبر پر، کبھی تجارت کرتے اور کبھی گھوڑے کی زین پر جہاد کرتے، اور کبھی پارلیمنٹ مسجد نبوی کے اندر سجاتے ہوئے، کبھی آپ کو جج کے منصب پر آمنہ کے لال نظر آئیں گے، اور کبھی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ بطل، جرریت، بہادری، دنیا کے تمام جو کمال و اوصاف ہے اللہ نے اگر وہ کسی کی شخصیت میں بدرجہ اتم رکھے ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھے ہیں۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کلمہ آپ کا پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں، اتنا ہی کافی تھا۔ ہم اہل سنت ہیں، پھر اتنا ہی کافی تھا۔ ہم اہل حدیث ہیں، اتنا ہی کافی تھا۔ ہم والجماعت ہیں، اتنا ہی کافی تھا۔ کلمہ نبی کا پڑھا ہے جس نے امت کو جوڑا ہے، اس کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان تھے، پھر اہل سنت بنے، پھر حنفی، قادری، شافی، مالکی، حنفی، نقشبندی، قادری، سوروردی، نشاہی اور بغیر وردی بنے۔ یہ تقسیم در تقسیم کا جو عمل ہے، اہل حدیث اس عمل میں رکاوٹ ہے، اور یہ سیرت النبی کا تیسرا پیغام ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہوں میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ آمینہ کے لال نے بتایا اللہ کی رسی، فرمایا اللہ کی رسی رب کا قرآن ہے، اور قرآن سے مراد
نبی علیہ السلام کی سیرت ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ کی سیرت و کردار کو دیکھنا ہے تو رب کے قرآن کو کھول لو، پیغمبر کی سیرت و کردار اللہ کا قرآن ہے۔ حضرات یہ سیرت النبی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سیرت النبی کتنا مقدس عنوان ہے؟ آج سیرت النبی کے جلسے شیعہ سنی کو کافر کہہ رہے، سنی شیعہ کو کافر کہہ رہے، ایک دوسرے کو جہنم میں گرایا جا رہا ہے۔ رک جاؤ، سیرت النبی اسلام کا دوسرا نام ہے۔ سیرت النبی قرآن کو کہتے ہیں، سیرت النبی سنت کو کہتے ہیں، سیرت النبی محبت کے پیغام کو کہتے ہیں، سیرت النبی اسلام کی دعوت کو کہتے ہیں، سیرت النبی آپ کے عقیدے کو کہتے ہیں، سیرت النبی آپ کی نماز کو کہتے ہیں، سیرت النبی آپ کی عیدوں کو کہتے ہیں، سیرت النبی آپ کی ازواج کو کہتے ہیں، اور سیرت النبی آپ کے صحابہ کو کہتے ہیں، اور سیرت النبی خاندان نبوت کو کہتے ہیں، اور سیرت النبی حسن و حسین کے ساتھ نبی کی محبت کو کہتے ہیں۔ یہ سیرت النبی شاید تم نے گالیاں دینے اور کفر کے فتوے لگانے کا نام رکھا ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک سیرت النبی اسلام کا دوسرا نام ہے، اور سیرت النبی قرآن ہے، سیرت النبی پیغمبر کی سنت ہے۔ حضرات آپ سمجھتے جائیے کہ سیرت النبی کا پیغام کیا ہے۔ اور جوانوں، سیرت النبی کا پیغام وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ، زنا اور بدکاری کے قریب نہ جانا۔ جو خوبصورتی کے مریض ہے سن لو کہ جن کے دماغ کے اندر یہ مرض ہے کہ دوست بھی ہو تو سب سے بڑھ کر خوبصورت اور بیوی بھی ہو تو سب سے بڑھ کر خوبصورت، وہ شیطان کے غلام ہیں۔ سیرت النبی نے ہماری تربیت کیا کی ہے؟ فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دین والی عورت کے ساتھ نکاح کرنا اور دوست ایسا بنانا۔ لا تاکل طعامک الا تقی ولا تصاحب معک الا تقی، تیرا کھانا بھی پرہیزگار کھائے اور تیرا دوست بھی پرہیزگار بنے، کہ جس کو دیکھ کر تیرے اندر تہجد کی رغبت پیدا ہو، تیرے اندر دینداری کی رغبت پیدا ہو، تیرے اندر وہ دوست تیرا آئینہ ہو کہ جس سے تجھے اپنی کوتاہیوں کا پتہ چلے۔ زنا کے قریب نہ جانا اور فواحش کے قریب نہ جانا۔ جو پاک باز شخص ہے، عورت دعوت گناہ دیتی ہے اور وہ کہتا ہے میں کس سے ڈرتا ہوں؟ اللہ سے۔ اور یوتھ فورس کے جوانوں، یہ دعوت ہے سیرت النبی کی، تمہاری شرمگاہ اور تمہاری جنسی قوت کی لگام جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور یہ بات یاد رکھو، عورت دعوت گناہ دے اور بندہ کہے میں رب سے ڈرتا ہوں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ہول لاکیوں میں ایسے پاک باز شخص کو اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ حضرات سیرت النبی کا یہ پیغام ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ سود کو چھوڑ دو، جوئے کو چھوڑ دو، نشاور چیزوں کو چھوڑ دو۔ یہ گردہ، یہ بوٹی، یہ پیے اور تو کہے کہ میں اہل حدیث اور اہل سنت ہوں، ای خیال استو محال استو جنو، جس کا کلمہ پڑا ہے ساری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے نشہ آور چیز کے ساتھ، زبان تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی انگلی کو بھی آلودہ نہیں کیا۔ آج ہم کیسے مسلمان اور کیسے اہل حدیث اور کیسے اہل سنت ہیں۔ آج کے اس پروگرام کا پیغام اپنے نام لے جا، نشہ آور چیز کے قریب بھی نہیں جانا، زنا اور بدکاری کے قریب بھی نہیں جانا۔ حضرات سیرت النبی کا پیغام بڑا اہم ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ یہاں پہ بریلوی بھی آئے، دیوبندی بھی آئے، اہل حدیث بھی ہیں،
اہل تشیع بھی ہیں. میں جو باتیں کر کے جا رہا ہوں سبھی کہتے ہیں زنا کے قریب نہ جاؤ, سبھی کہتے ہیں نشے کے قریب نہ جاؤ, سبھی کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے, آپ کی تربیت ہے, آپ کی تعلیم ہے, حلال کمانا ہے اور حلال کھانا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا من اکل طیبا وعمل بسنہ وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. فرمایا جو بندہ حلال کمانے والا ہے, اللہ کے ڈر سے حلال کماتا ہے, فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے بدلے ہی اس کو جنت عطا کر دیتا ہے. ابو بکر صدیق کی سیرت کی بات کرتے ہیں, کہانت کی ٹیوا لگایا تھا, اللہ تبارک و تعالی نے صدیق کا ٹیوا بھی پاس کر دیا. صدیق کا ٹیوا وہ شرینی لے کر کے آیا, شرینی مٹھائی کھائی ہے, اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی, فرمایا یہ تو حرام ہے, یہ حرام ہے, اتنی بات سننے کی دیر ہے. صدیق اکبر نے اپنے حلق میں انگلی ماری اور جو کچھ کھایا ہوا تھا سارے کا سارا کہہ کر دیا. حضرات یہ سیرت النبی کا پیغام ہے, اور جب یہ چیزیں آپ اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں گے پھر آپ کا جو دل ہے وہ ڈرنے والا ہے, آپ کا دماغ فکر کرنے والا ہے. گلا تو گھوڑ دیا تیرا اہل مدرسہ نے, بتا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ, اور بقول شاعر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج تراویوں میں ہماری قوم نظر نہیں آتی, یہ کفر کے فتوے لگانے والے, یہ دین کے ٹھیکیدار, ماشاءاللہ جن کے لباس اور شکل سے بظاہر للہیت اور تقوی جھلکتا ہے, بعض عبادات میں پیچھے نظر کیوں آتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جو ہماری تربیت کی ہے, دنیا میں اپنے سے نیچے دیکھو. دنیا میں اللہ نے گاڑی دی ہے تو موٹر سائیکل والے کو دیکھے اور شکر کرے. شکر جو ہے وہ نیچے دیکھ کر ادا ہوتا ہے, اوپر دیکھ کر نہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اوپر دیکھے گا حسد پیدا ہوگا, نیچے دیکھے گا تو شکر پیدا ہوگا. نیچے دیکھے, موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے, سائیکل والا پیدل کو دیکھے. اللہ نے بدن صحت مند دیا, صحیح چل سکتا ہے, دیکھے کہ جو اپاہج ہے جس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی. بابا سعدی رحمت اللہ علیہ بڑا نامور تھا, قرآن کا ترجمہ کیا, گلستان اور بوستان لکھی, علماء اس کی کتابیں پڑھ کر علم و حکمت حاصل کرتے ہیں. کیسا یہ اللہ والا تھا. ہمارے مدارس کے اندر بابا سعدی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں نصاب کے اندر پڑھائی جاتی ہیں. اب یہ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یا اللہ شہرت تو بڑی دی ہے, پیروں دے وچ ٹوٹی جتی بھی کوئی نہیں. یہ شکوہ کیا, ہونا تو یہ چاہیے یا اللہ جڑے حال تھے رکھے ہی ٹھیک رکھے. جب انسان ایسے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا تو پروردگار جو ہے وہ پھر نعمتیں بڑھ کر کے دیتا ہے. جب شہر میں داخل ہوئے سب سے پہلا جو بندہ دیکھا اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی, ادھر ہی زمین پر سجدہ ریز ہوئے, یا اللہ جوتا نہیں دیا پھر بھی تیرا شکر ہے, چلنے کے لیے تو نے ٹانگیں تو دی ہیں. او بھائیو او بیٹو, اللہ کی قسم ہے شکر گزاری اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ تو نے صحت اور عافیت دی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیما کثیر من الناس الصحت والفراغ. درجہ اس وقت سے کہ تو مسجد میں آئے اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے اور تو زمین پر سجدہ بھی نہ کر سکے. میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کی مذمت نہیں کر رہا, میں ڈراوا دے رہا ہوں کہ اللہ نے جوانی دی ہے, جوانی میں اللہ کے ساتھ دوستی لگا لے. جو بندہ جوانی میں اللہ کے ساتھ دوستی لگاتا ہے نا, سنو, انسان غسل کرتا ہے نا, یہ بڑی سننے والی بات ہے. انسان جب غسل کرتا ہے نہاتا ہے اسے تازگی محسوس ہوتی ہے, مزہ آتا ہے, بشاشت.
پھر انسان جب نئے کپڑے پہنتا ہے اور اچھا لگتا ہے، جب نیا جوتا پہنتا ہے اور اچھا لگتا ہے۔ حضرات پھر زبان کے ذائقے، طرح طرح کی نعمتیں، اور وہ گوشت کھاتا ہے اس کو بڑے ذائقے آتے ہیں۔ انسانوں نے انسانوں کو خوش کرنے اور راغب کرنے کے لیے بڑی بڑی ڈشیں جو ہیں وہ تیار کر رکھی ہیں۔ حضرات پھر لذت کا ایک معیار اور ہے، میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ بھی ایک لذت کا تعلق ہے۔ اب ایک لذت میاں بیوی کے تعلق کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے، وہ اولاد کی محبت ہے، وہ بیٹیوں کی محبت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اولاد دیتا ہے بیویاں پیچھے رہ جاتی ہیں، خاوند پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اولاد جو ہے وہ انسان کو ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھ لو، دنیا کی لذتیں جہاں ختم ہوتی ہیں، اللہ کی دوستی کی لذت جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بیوی کی لذت وہ لذت نہیں ہے جو اللہ کی محبت میں لذت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لذت ہے۔ اور جوانی کے اندر فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں انسان جس کی نہ قدری کرتے ہیں، ایک صحت مندی ہے، صحت مندی ہے۔ امام قیام میں کھڑا ہے اور رب کے لیے قیام کرنے والے ایک ایک لمحے کے بدلے اللہ جنت کے درجات عطا کرے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، افسوس کرے گا کاش میں لمبی نمازیں پڑھتا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے کون سی نماز اللہ کی پسندیدہ نماز ہے؟ فرمایا طول القنوتی، جس کے قیام لمبے ہوں وہ نماز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اسأل مرافتک فی الجنہ، اور صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرنے والا، اپنی اینک کو بدل لو، اپنی آنکھوں کو کھول لو، آنکھیں اگر بند ہوں تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا کیا قصور آفتاب کا۔ صحابہ کرام نبوت اور رسالت کا سورج ہے۔ نبی علیہ السلام آپ کی سیرت و کردار کا حصہ صحابہ کرام ہے۔ اب صحابی نے سوال کیا، کی سوال کیتا ہے یا رسول اللہ میں نو جنت چاہی دیئے؟ نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ جنت نہیں چاہی دی پیارے نبی، تھوڑا جنت وچ ساتھ چاہی دی۔ فرمایا لقد سألت عظیما، تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے، ما اعددت لہا، تیاری کیا کی ہے؟ حضرات اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہ سوال ایک اور صحابی نے کیا۔ اب آپ کے جواب ذرا ملاحظہ فرمائیے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے بڑی عاجزی کرتے ہوئے یا رسول اللہ میں نے کوئی لمبے چوڑے نفلی روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی، میں تو آپ سے سچی محبت کرتا ہوں، عملی محبت، سچی محبت، عملی محبت۔ فرمایا اگر یہ بات ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، سیرت النبی کا پیغام کیا ہے؟ اگر نبی سے محبت کرتا ہے زنا سے رک جا، اگر نبی سے محبت کرتا ہے شراب سے رک جا، اگر نبی سے محبت کرتا ہے حرام سے رک جا۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ فرمایا سچی اگر عملی محبت کرتا ہے تو یہ سن، جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں نا، تو اس طرح میرے ساتھ اللہ کی جنت میں ہوگا۔ اور دوسرے صحابی کو کیا کہا؟ آئین علیہ بکثرت السجود، اگر جنت میں تجھے میرا ساتھ چاہیے کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر۔ کیا کیا کر؟ اور یہاں پر کیا کہا جاتا ہے؟ یا رسول اللہ یا نبی ہم تیرے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے وابی بتھیرے ہیں۔ یا علی ہم تیرے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے وابی بتھیرے ہیں۔ نبی علیہ السلام آپ کردار کا نام ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت
کئی سالہ دور ہے، یہ 15ویں صدی ہے۔ قلم لکھنے والے جو ہے نا، چلانے والے فنا ہو گئے۔ آج تک کوئی مائی کا لال یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ ہم نے اللہ کے نبی کی محبت کا حق ادا کر دیا ہے، ہم نے آپ کی تعریف کا حق ادا کر دیا ہے۔ وہ ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ بتاؤ اللہ ہماری تعریف کے محتاج ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعریف کے محتاج ہیں؟ یہ تو ہستیاں جو بے نیاز ہے تعریف سے۔ ہاں، جس نے بھی عزت کمائی ہے ان کی تعریف کرنے سے کمائی ہے، لیکن محض ان کی تعریف کر دینا ہی نجات کے لیے کافی نہیں۔ تعریف تو بیگانے بھی کرتے تھے، لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ وہ چھوڑو یار، آنیاں جانیاں تسی کبھی کھولتے ہو کبھی بند کرتے ہو، بات بھی کرنے دو۔ حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بوڑھے بھی بیچ میں بیٹھے ہیں۔ سیرت النبی کا پیغام اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وہ بول دے نہیں، فون ہولی بول دے ہو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں، اور اللہ کی ناراضگی کس کی ناراضگی میں؟ ماں باپ کی۔ ان کے ہاتھ کو چومنا، داڑھی کو چومنا، ماں کے ماتھے کو چومنا۔ اور یہ بات یاد رکھ، شاید تو زندگی میں اللہ کے نبی کی یہ حدیث پہلی مرتبہ سن رہا ہے۔ جو جانتے ہیں وہ جانتے، جو نہیں جانتے وہ بھی جان لیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ 3 دعائیں رد نہیں کرتا، ان میں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا۔ اے ماں دی شان سنا کے مولویاں نے نا ہر شاید ہی فنا پھیر چھڑی ہے۔ حدیث باپ کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں ہے؟ وہ بولتے نہیں، باپ کے بارے میں۔ اور رب کے قرآن کا پیغام ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اب بڑھیاں دی عزت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا۔ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم سے ہی نہیں ہے۔ اور آخری بات آج کے اس پروگرام کی، آج حالات یکسر بدل چکے ہیں۔ پورا ٹبر کماندا ہے پھر بھی پوری نہیں پیندی۔ ماں بھی پڑھاؤں ہے، پیو بھی کام تے جاندا ہے، دھیاں بھی ڈیوٹی دیندیاں نے پئیاں، منڈے بھی کھجل ہوندے پھردے نے پہ۔ پہلے گھر میں ایک بندہ کماتا تھا، پورا گھر کھاتا تھا، پھر بھی بڑی برکت اور بڑی خیر اور بڑا اضافہ تھا۔ آج سب کماتے ہیں، پوری پھر نہیں پڑتی، بے برکتی ہے۔ اسباب کیا ہے؟ پہلے ہمارے گھروں میں قرآن، دادی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اولاد نیک تھی، لسی رڑک دے سن، آیت کریمہ پڑھ دے سن، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ جدھر جدھر آیت کریمہ والا دودھ دہی لسی جاتی تھی اس کا رنگ نظر آتا تھا۔ حضرات، آج بیبے دے سرانے تھلے بھی موبائل بولدا ہے، بابے تھلے بھی موبائل بولدا ہے، آج قرآن نہیں نظر آ رہا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ بڑی بڑی بیماریاں تھی، ڈاکٹر جواب دے دیندے سن نا، تے مائیاں بچے نو لے کے مسجد دے بوئے تے کھلو جاندیاں سن، رب دے مہمان آئی جان تے پھوکا ماری جان، اللہ بیماریاں دور کر چھڑنا سی۔ لوگوں کو آرام نہیں آتا تھا کہ انسان ابا ٹیٹ درد پی ہوندی ہے تے ماں دی سی پیو آندا ہی جا مسجد دے نلکے تو جا کے پانی پی، اللہ تینوں شفا دے دے گا۔ آج یہ چیزیں کہاں چلی گئی ہیں؟
قرآن نہیں ہے، قرآن کی تلاوت، نوافل کی پابندی، ذکر و اذکار، دعا کرنا، شکر گزاری کرنا۔ حضرات ان چیزوں کو اختیار کریں، سنتوں کو زندہ کریں، کتاب و سنت پہ عمل کریں، سیرت النبی کو اپنا کے اپنے عمل کو خوشبو بنائیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔